ख़वातीन व हज़रात खुशामदीद, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। आज हम आज़ाद कश्मीर में 2018 की 13वीं आइनी तरमीम और उसके ख़िलाफ़ होने वाली दरख्वास्त के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हनीफ मलिक साहब, जो कि मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं और जिन्होंने हाल ही में हाई कोर्ट में इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है। चूँकि ये मामला आइनी और कानूनी नौइयत का है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सादा अल्फाज में इस पर बातचीत करें। हनीफ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि 13वीं आइनी तरमीम असल में है क्या और इसमें बुनियादी तौर पर क्या तब्दीलियाँ की गई थी? जी, बहुत शुक्रिया। मैं कश्मीर डिजिटल का बिलखुसूस जी। जिस तरह के आप सब के इल्म में है कि कश्मीर कौंसिल आज़ाद कश्मीर असम्बली का अपर हाउस है जी। और इसमें 6 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें आज़ाद कश्मीर असम्बली से मुंतखब किया जाता है। ठीक। और ये अदारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम हुआ था। बेसिक पर्पज़ यही था कि इसको फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करना है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल मामलात इन्वॉल्व थे। एक बड़ा पावरफुल फोरम था और इस फोरम के ज़रिए से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो ये 3 बुनियादी इश्यूज़ हैं, इन पे लेजिस्लेशन भी होती रही। ठीक है। और एग्जेक्टिव का रोल भी रहा। लेकिन 2018 में एक तरमीम लाई गई है जिसको आप 13वीं तरमीम कहते हैं, 13 अमेंडमेंट्स। उसके तहत इसकी जो लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल जो पावर्स थी वो आज़ाद असम्बली को मुंतकिल करती। ठीक है। और यूं जो और बहुत सारी बातें ऐसी हुई उसमें, ख़ास करके जिसमें कश्मीर कौंसिल के एक्ट 1974 में आर्टिकल 2 और 5 जिसको मैंने हाई कोर्ट में लेके गया, जिसमें हमारे राइट ऑफ वोट और जॉइंट सिटिंग के इश्यूज थे, ठीक है, इसको भी ओमिट कर दिया गया था। तो अब इसकी चूंकि प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये हमने इसको कहा है कि ये चीज़ें हमारी रिस्टोर होनी चाहिए। ठीक है सर, आपने हाई कोर्ट में इसको क्यों चैलेंज किया है और उसकी क्या कानूनी बुनियाद है? हमारे पास इसके अलावा चारा कोई नहीं था, फोरम कोई नहीं था जिसमें हम इसको लेके जाते। मसला यही है, ये एक आइनी अदारा है और उसमें जो मेंबरान कश्मीर कौंसिल हैं उनका ये कानूनी और आइनी राइट है जी कि वो अपर हाउस की नुमाइंदगी करते हुए, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के इंतखाब में न सिर्फ अपना वोट दें बल्कि जो उनकी जॉइंट सीटिंग थी असम्बली के अंदर और उसका जो किरदार है वो वापस लें, ठीक है, जो उनसे ले लिया गया था। तो इसको ये 2 चीज़ें हमने मेंबरान कश्मीर कौंसिल की जो उनको रिस्टोर कराने के लिए जो है ना, इसको हम असम्बली में लेके गए। सर, ये जो 13वीं आइनी तरमीम थी, इसमें सदर के इंतखाब का जो तरीक़ाकार था उसमें कोई तब्दीली लाई गई थी? क्या तरीका, और इससे पहले क्या तरीक़ाकार होता था सदर की? देखिए, ये बिल्कुल ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। यही तो हमारे सवाल की जवाब ना लेने के लिए हम कोर्ट में गए। सदर के इंतखाब के लिए जिस तरह दोनों अवाम मिल के उसका इंतखाब करते थे, आज़ाद कश्मीर असम्बली और आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप सदर के इंतखाब में आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज और ये जो सेनेट के मेंबर और मेंबरान नेशनल असम्बली वोट देते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का एक इशू था। अब हमारा यहाँ ये मामला हुआ कि ये जो मेंबरान कश्मीर कौंसिल हैं वो इस अमेंडमेंट की वजह से प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बुनियादी जो हकूक हैं मेंबरान कश्मीर कौंसिल के, उनके मगायर है। इसको हमने बुनियाद बनाई है। ठीक है जी। क्या समझते हैं कि 13वीं आइनी तरमीम के बाद सदर के इंतखाब का जो निज़ाम है उसमें कोई तब्दीली आई है, और क्या आप क्या समझते हैं कि इस तरमीम की वजह से जो मौजूदा ओहदा खाली है सदर का, उस पर कोई असरात मरतब हुए? वो 13वीं तरमीम की वजह से तो उससे में तब्दीली आ गई है। इन्होंने हमारी जो आइन के अंदर जो उसकी शिक 2 है और शिक 5 है, ये बुनियादी तौर पर ये ज़ाहिर करती हैं कि जिस तरह जॉइंट सीटिंग होगी और जिसमें मेंबरान कश्मीर कौंसिल, मिनिस्टर इंचार्ज कश्मीर कौंसिल और जो इलेक्टेड मेंबर हैं ये जॉइंट सेशन में वोट करेंगे और प्रेसिडेंट बनेगा। अब जो पोजीशन है वो यकीनन तब्दील हो गई है। अब ये है कि
ہمارا ووٹ ختم ہو گیا, اب صرف اسمبلی ممبران جو ہے نا, حالانکہ یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اسمبلی جو ہے نا صرف پرائم منسٹر کو منتخب کر سکتی ہے, اسپیکر کو منتخب کر سکتی ہے, ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ کر سکتی ہے, جبکہ پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو دونوں فورمز جو ہیں اس کے ووٹ جائیں. سر کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک صدر کا انتخاب نہیں ہو سکا؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے جی. ہماری جو ریٹ ہے اس کی بنیاد پہ ابھی 17 تاریخ جو ہے نا اس پہ کورٹ نے اس میں بات کرنی ہے کہ اس کو آگے مزید کس طرح چلانا ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہاں پہ یہی ایشو چل رہے ہیں کہ کچھ یہ بھی لوگوں کی تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے, اور وہ یہ مسکنسیپشن پھیلائی بھی جاتی ہے کہ شاید کہیں ہماری وجہ سے یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ کے الیکشن میں ڈیلے ہوا ہے. ہماری ریٹ تو ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آلریڈی ایک ریٹ پٹیشن چل رہی تھی, اسی کے ساتھ اس کو ہائی کورٹ کے اندر کمبائن کر کے 17 تاریخ جو ہے نا رکھی گئی. تو ٹھیک ہے سر. 2018 میں جب یہ اس ترمیم کی منظوری دی گئی تو پاکستان کی حکومت نے کس طریقہ کار کے تحت اس کو تسلیم کیا, منظور کیا؟ دیکھیں, جو UNCIP ہے, جو یونائٹڈ نیشن کی, اس کے تحت آزاد کشمیر کو ایکٹ 1974 دیا گیا ہے. جی. اس کے طریقے کے مطابق آزاد گورنمنٹ کو یا اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے, لیکن وہ جو بھی آئینی تبدیلی کرنا چاہیں اس کے لیے فیڈرل کیبنٹ کی منظوری لینی پڑتی ہے. تو وہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو اس کی منظوری ہوتی رہی ہے, اور یہ بھی اسی طرح کا ایک پروسیس تھا جس میں ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہر طرح کے ہر وقت اس کی بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. جب یہ تبدیلی لائی گئی تو اس میں جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں جن کو میں نے ابھی مینشن کیا ہے کہ آرٹیکل 2 اور 5 وہ متاثر ہوئے, جن کو ہم نے چیلنج کیا ہے کہ یہ بحال کیے جائیں. ٹھیک ہے سر. کیا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ٹیکس کلیکشن کا نظام وہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہ رہے تھے, کیونکہ 13ویں آئینی ترمیم کے بعد ٹیکس کلیکشن کے جو اختیارات تھے وہ کشمیر کونسل سے منتقل ہو گئے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, جبکہ ابھی تک وہ جو ہے کوئی آن لائن اس کا میکانزم بھی نہیں بنا سکے ٹیکس کلیکشن کا. تو کیا مین وجہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن تھی جو ابھی تک بہتر طور پر فعال بھی نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, وہ جو بنیادی طور پر جو 13ویں ترمیم ہے اس کے اندر بہت سارے آرٹیکلز ہیں جو امینڈ کیے گئے, جی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. تاہم یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ تو آزاد گورنمنٹ نے یہ جو اس سے پہلے کشمیر کونسل کے پاس یہ اختیار تھا. ٹھیک ہے. جس میں 80% جو ہے نا ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جاتی تھی, اور 20% جو ہے نا یہاں پہ کشمیر کونسل کے اخراجات چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب وہ ٹیکس کلیکشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہی سمجھ لیں, جس طرح ان لینڈ ریونیو اب وہاں پہ ہو گیا, تو اس میں اب وہاں پہ چلا گیا ہے, اور وہ ٹیکس کلیکشن اب آزاد گورنمنٹ کرتی ہے. اس سے میری ریٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے. میری ریٹ جو ہے وہ اسپیسیفکلی رائٹ آف ووٹ اور جوائنٹ سیٹنگ کے حوالے سے ہے پریزیڈینشیل الیکشن میں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے کہا کہ جب تک یہ ہماری یہ پوزیشن ریسٹور نہیں کی جاتی, پریزیڈنٹ الیکشن کو ہولڈ کیا جائے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے, چونکہ ہمارے ووٹ کے بغیر پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہے وہ ہی آئینی اور قانونی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. اس منظوری میں اصل میں کتنی جو شقیں یا ترامیم تھی جن کی جو اجازت دی گئی تھی؟ یہ کوشچن جو ہے اس میں اس کو آپ اسی طرح لیں کہ 13ویں ترمیم گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اپنا ایک رائٹ سمجھ کے کی ہے, اور اس میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس حوالے سے اختلاف رائے پایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ترامیم ریکمینڈ کی تھی اس سے کچھ زیادہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے کی ہیں. تو یہ چیزیں ابھی سیٹل ہونا باقی ہیں, لیکن یہ ہے کہ نظام تو چل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے سر. جس وقت یہ منظوری دی گئی تھی تو اس وقت جو فیڈرل کابینہ تھی اس میں کیا صورتحال تھی, کتنے اراکین موجود تھے, کیسے منظوری دی گئی, اور اس ترمیم کے بعد جب یہ انہوں نے لے لیے اختیارات, اس کے بعد آزاد جموں اینڈ کشمیر کابینہ نے کیا مزید اس میں کوئی تبدیلیاں کی ہیں؟ ہاں, ایک یہ اس میں ایشو ضرور ہے کہ جب یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کیبنٹ نے اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی قائم کی تھی کہ یہ جو ترامیم کا جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کر کے جی رپورٹ پیش کی جائے. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی تک رپورٹ نہیں پیش کی جا سکی, اور اس میں بنیادی طور پر یہی تھا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو آرٹیکلز امینڈ کیے گئے تھے اس سے کچھ زیادہ شاید گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے کر لیے, تو یہ
لکونہ یعنی جو بتا گورنمنٹ گیا آف اس کو AJ نے اپنی مرضی سے بھی کچھ ترامیم اس جو میں ہے کچھ بعد میں بھی کی ہیں. جی ٹھیک ہے سر، اگر آپ کی ریٹ کو عدالت تسلیم کر لیتی ہے، فیصلہ آپ کے حق میں دے دیتی ہے، تو اس سے کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے میں ہیں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کشمیر کونسل جو ہے وہ ایک باوقار ادارہ بنے گا. جی. اس کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بحال ہوں گے، اس لیے کہ صدارتی انتخابات میں ان کی جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کے بحال ہونے، اور اسمبلی جس نے کشمیر کونسل کے ممبروں کو منتخب کیا ہے جی اسی اسمبلی کے اندر ہمیں بیٹھنے سے روکا گیا ہے. تو اس میں ہماری جب ہم وہاں پہ موجود ہوں گے تو ہماری رائے جو جوائنٹ سیٹنگ کے دوران بھی اور دیگر جن ایشوز پہ بھی ہوگی وہ کشمیر کونسل کے ممبران کی آبویسلی قانونی اور ان کی جو آئینی پوزیشن ہے وہ بحال ہوگی. سر، عدالت کے فیصلوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتی ہے تو کیا آزاد کشمیر کابینہ اس پر عمل درآمد کرے گی؟ کیونکہ اگر آپ کونسلرز کے مسئلے کو دیکھیں، جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا اور ایکٹ 2004 یا 5 ہے جو 1990 ایکٹ 1990 کے تحت جو اختیارات کونسلرز کو منتخب ہونے تھے، کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسمبلی میں اس بل کو منظور کر لیا گیا. یعنی کورٹ کے فیصلے کو وہ یک طرف رکھ دیا گیا وہاں پہ. اگر اس فیصلے کو بھی آپ کے حق میں آنے کے باوجود نہیں عمل درآمد نہیں کیا جاتا کابینہ کی طرف سے، تو اس صورت میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اس صورت میں ہمارے پاس رائٹ آف اپیل تو ہے. ٹھیک ہے. اگر سپوز ایسا ہی ہو کہ کورٹ ہمارا یہ مطالبہ مان لیتی ہے جی تو وہ ڈائریکشن اس کی جاری ہوں گی. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ 10 12 15 لوگ ہیں انسٹیٹیوشن جن کو ہم نے اس میں فریق بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کو ایک جس میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے چیئرمین کشمیر کونسل بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور منسٹری آف کشمیر افیئر بھی اس میں ہے. تو آبویسلی یہ بڑی ہائی پروفائل امینڈمنٹ کا ایشو ہے. اس کو چونکہ یہ دو ایک طرح کا آپ یہ دیکھ لیں کہ ریاست کے درمیان اور فیڈریشن کے درمیان کا ایک معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے یہ اس سے بالکل ایک مختلف سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے. یہ امپلیمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک آئینی مسئلے کو ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیا. آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.